ایک تاریخ آپ کو بتاؤں. آپ نے سنا ہوگا ابھی اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے رجب شریف کا مہینہ، 6 رجب کو ہندوستان کے خواجہ، ہم سب کے راجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک کتنی دھوم سے منایا جاتا ہے. نیپال سے بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ پہنچے ہوتے ہیں، پورے ایشیا سے لوگ آتے ہیں اس خواجہ کا عرس منانے کے. آپ کو معلوم ہے خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے ہیں تو کیا کیفیت تھی، کیا حال تھا، کیسی کفر کی آندیاں چل رہی تھیں. یہاں سے آپ کے ہندوستان سے، تب یہ سب ایک ہی تھا، ہندوستان افغانستان پاکستان سب ایک ہی تھا. یہاں بادشاہ جس نے کئی اٹیک کیے ہندوستان پہ فتح کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے، لیکن کامیابی نہیں ملی اسے. ہر مرتبہ شکست کھا کے واپس جاتا. جب یہاں سے شکست کھا کے واپس جا رہا ہے تب افغانستان میں اس کی ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ خواجہ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری. حضرت خواجہ غریب نواز چند خدام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں کہ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے، دیکھتا ہے چہرہ بڑا نورانی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مسلح. خدام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، سمجھ جاتا ہے کوئی اللہ والا ہے. فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، سلام کرتا ہے اور اس کے بعد عرض کرتا ہے حضور خیریت، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے خواجہ نے ارشاد فرمایا میں ہندوستان جا رہا ہوں. اس بادشاہ نے پوچھا کس نیت سے، کس ارادے سے؟ حضور وہاں مت جائیے، وہاں کا ماحول بہت خراب ہے. آپ نے فرمایا کیوں خراب ہے؟ بولا میں کئی مرتبہ گیا ہوں ہندوستان کے اوپر اٹیک کیا، لیکن ہر مرتبہ شکست کھا کے مجھے واپس آنے پڑا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں میں ہندوستان کو فتح کرنے جا رہا ہوں. ہنسا، مذاق اڑایا. سبحان اللہ. کہنے آج یہ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ 1 لاکھ کی فوج ہے، 1 لاکھ کی. گیا جنگ کی شکست کھا کے واپس آ رہا ہوں، آپ یہ 4 6 10 لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے. خواجہ غریب نواز نے جو جملہ دیا تھا، جو جواب دیا تھا، اس پر غور کرو. میرے خواجہ ارشاد فرماتے ہیں سن، تو ہندوستان کو فتح ان 1 لاکھ سپاہیوں کے بھروسے ہندوستان کو فتح کرنے گیا تھا، اور یہ فقیر اللہ اور اس کے رسول پہ کے بھروسے ہندوستان کو فتح کرنے جا رہا ہے. اللہ کا خوف تھا دل میں، نبی کی سچی محبت تھی، زبان سے اللہ اللہ کی تکرار ہوتی تھی. جس بستی سے، جس راستے سے گزر جاتے لوگ چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق ہے؟ ہمارے گھروں کی جو تقریبات ہوتی، شادی بیاہ ہو یا کوئی بھی ہو، دیکھیے غیروں میں ہم میں کوئی فرق نہیں. ہاں ہماری آج اگر کچھ پہچان باقی ہے تو ان مدرسوں سے باقی ہے. ان مدرسوں کو ہٹا دو تو ہمیں کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ. آج جو تھوڑی بہت تہذیب ہے وہ ان مدرسوں سے، ورنہ باقی ساری ہم نے اپنی پہچان کھو دی. اور انہی مدارس کو مٹانے کے لیے اغیار دشمنان اسلام پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس کے بھروسے یہ اپنی جان تو دینا قربان، جان تو دینا گوارا کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی شان میں ذرہ برابر توہین نہیں برداشت کرتا. تو انہوں نے جب زیادہ کھوج کی، جب زیادہ تحقیق کی، جب زیادہ ریسرچ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے، جو انہیں پلایا جاتا ہے وہ عشق رسول ہوتا ہے. ان کے مدرسوں کو بند کر دو، اس کے بعد انہیں جہاں چاہو جیسے چاہو گرا کے مار لو، ختم کر دو، مٹا دو. اب دیکھیں ہندوستان میں مدارس پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ دوسرے جانتے ہیں کہ ان کی جو مین طاقت ہے وہ مدرسوں سے. لیکن افسوس ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہم اپنی بلڈنگ بنانے میں تو لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ مدرسے میں یتیم یسیر غریب بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی کچھ مدد کر دے، ان کو کچھ کھلا دے پلا دے. اس لیے کہ میرے بھائی یہ بلڈنگ، یہ عمارت تمہاری صرف دنیا میں تو تمہاری عزت بڑھا سکتی ہے، آخرت میں تمہارے کام نہ آئے. آخرت میں اگر تم نے کسی حافظ قرآن کو ایک جوڑا کپڑا پہنا دیا
یا اس کے لیے تم نے کوئی انتظام کر دیا، مدرسے میں اپنا حلال کمائی کا پیسہ دے دیا، تو بروز محشر جب میزان پر تمہارے اعمال تولے جائیں گے، خدا کے قسم وہ پیسہ تمہارا نیکی بن کر اس وقت کام آئے گا۔ تو ان مدرسوں سے سچی محبت کرو۔ یہ زمین پر اکڑ کے چلنے والوں، کبھی غور کیا کرو، قبرستان میں کسی مردے کو دفنانے کے لیے جایا کرو تو تھوڑی دیر ٹھہر جایا کرو، ان بیٹھی ہوئی قبروں کو دیکھا کرو۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا ان قبروں میں سے جسے تم جانتے ہو، جس کی زندگی عیش سے گزری ہے، جس کے آگے پیچھے لوگ چلا کرتے تھے، جس کے نام سے نہ جانے کیسے کیسے پہلوان کانپ جایا کرتے تھے، تھرا جایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کا ایک دبدبہ تھا اپنی بستی میں، آج ان کا کیا حال ہے؟ ان کی قبر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ان پر مٹی ڈالنے کو تیار نہیں۔ پوچھا کرو ان قبر میں لیٹے ہوئے مردوں سے، کہو کیسی گزر رہی ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ حال ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے ان کا، لیکن کبھی ان کی قبروں پہ بھی جا کے دیکھ لیا کرو کہ جو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھاتے تھے، خدا کی قسم دنیا سے تو چلے گئے لیکن آج بھی ان کے گنبد و مینار چمک رہے۔ اتنا فرق ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں میں اور جن کے پیچھے دنیا بھاگتی۔ یہ اولیاء اللہ بزرگان دین، ان کے پیچھے دنیا بھاگا کرتی، یہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ میرے خود دادا سیدنا میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہو شاید، سیدنا میر عبدالواقف بلگرامی کے شہزادے اصغر چھوٹے بیٹے، جن کی نسل میں ہم لوگ، بڑے بیٹے کی اولاد سیدنا میر عبدالجلیل بلگرامی کی اولاد میں محررے کے مشائخ اکرام، جن کے نام سے آپ کا یہ مدرسہ برکاتیہ۔ تو میر طیب استنجا فرما رہے ہیں کہ اچانک ایک کیمیا گر آتا ہے اور کہتا ہے بابا میں کیمیا گر ہوں، اپنے کیمیا سے سونا بنا دیتا۔ آپ استنجے میں مشغول ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں کیمیا گر ہوں، اپنے کیمیا سے سونا بنا لیتا ہوں۔ آپ استنجے میں مشغول ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بابا حضور حضرت اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سونا بنا کے دکھاؤں۔ آپ استنجے سے فارغ ہو چکے تھے، آپ کے ہاتھ پہ استنجے کا ڈیلا تھا، آپ نے وہ ڈیلا لیا اور اس کیمیا گر کی طرف پھینکا اور ارشاد فرمایا تو کیمیا سے سونا بنائے گا؟ فقیر تو استنجے کے ڈھیلے سے سونا بنائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید سہیل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ ان اولیاء اللہ بزرگان دین کی نظروں میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، یہ میر طیب نے دکھا دیا لوگوں کہ ہماری نظروں میں دنیا کی اس دولت کی حیثیت ایک استنجے کے ڈھیلے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور جب ہمارا کیا حال ہے، ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حق تو یہ ہے، افسوس تو اس بات کا ہے نہ دولت ہمارے پاس ہے اور نہ ایمان کی دولت۔ جس کے پیچھے بھاگے وہ بھی ہم سے آگے۔ اور یہ اولیاء اللہ بزرگان دین، ان کے پیچھے دولت بھاگا کرتی تھی لیکن ان کے دلوں میں خوف تھا۔ میرے بھائی، آج کی اس محفل کا مین مقصد یہ ہے، یہ جو 9 نگینے تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے، انہیں دیکھ کر ان کی نقل کرنے کی کوشش کرو کہ فلانے نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن عالم دین بنائیں تاکہ ہماری بھی بخشش کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ ان مدرسوں سے سچی محبت کرو، اس لیے کہ یہ مدرسے تمہاری پہچان ہے اور یہ مدرسے، انہی مدرسوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، جس پہ قائم رہ کے تم زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ میدان محشر میں مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ تمہارے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ تھما دے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، جو تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ ماں جس نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اس کی عزت کرو، اس کی خدمت کرو، اس لیے کہ وہ بھی تمہارے لیے جنت میں جانے کا ایک سامان ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا
قید نہیں لگائی کہ اگر تمہاری ماں نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، عبادت گزار، تو اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت نہیں۔ تمہاری ماں کیسی بھی ہو، اس کے معاملات اس کے ساتھ، لیکن تمہارے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ اپنے باپ کی عزت کیا کرو، قدر کیا کرو، سلام کیا کرو، اپنے باپ کے ہاتھ چوما کرو، اس لیے کہ تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ مولویوں پیروں کے ہاتھ چومنے کے لیے تو خوب دوڑتے ہیں، نہ حلیہ کا ہوش ہے، نہ جامے کا ہوش ہے، نہ وقت کا کوئی ہوش ہے، پوری رات کھڑے، 2 گھنٹے دروازے پہ کھڑے انتظار کر۔ کبھی اپنے باپ کے ہاتھ چوم لیا کرو، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لیا کرو۔ اگر تو نے اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم لیا تو یہ سمجھ لے کہ آج میں نے جنت کے دروازے کو چوم لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ماں کے قدموں کو چوم لیا، خدا کے قسم تصور کرنا کہ آج میں نے جنت کی دہلیز کو چوم لیا۔ بے شک۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، عزت کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ تمہارا پڑوسی کیسا بھی ہو، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو خوش رکھو، اس کا خیال رکھو۔ ان علماء کی، جو علماء ہیں یا تمہارے مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ تمہیں تمام برائیوں سے روکتے ہیں، تمہیں وہی بتاتے ہیں، وہی سکھاتے ہیں جو چیز تمہیں جنت لے جائے گی، بے شک، جو چیز تمہارے قبر میں کام آئے گی۔ اس لیے ان علماء سے محبت کیا کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اور سنی ہونا تو ہم بھی سنی ہیں، چلو سب لوگ مل کے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کرو۔